انتہا حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروگرام حسین انتہا میں آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں اور ذکر حسین لے کر حاضر ہیں۔ ناظرین، آج یوم عاشور ہے اور اس کے لیے کسی لمبی چوڑی تمہید کی ضرورت نہیں ہے۔ آج سرکار کریم علیہ السلام، آل محمد علیہ السلام پہ ایک سخت دن ہے، جس دن ان کا خون کربلا کی ریت پہ ناحق بہایا گیا۔ جو آپ ظلم تصور کر سکتے ہیں، جو آپ کسی بھی حوالے سے کسی شخص کے ساتھ جو امتحان تصور کر سکتے ہیں، امام علی مقام اس امتحان سے گزرے۔ اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اپنے قبلہ۔ حسن، بہت ایک تو عجام کا تعزیت کا دن ہے۔ میں ابتدا میں اس لیے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں تھوڑا سا پس منظر بتا دوں گا، پھر 10 محرم کو کربلا میں ہوا کیا ہے، آغاز کہاں سے ہوتا ہے۔ آغاز فجر کی اذان سے ہوتا ہے اور امام حسین، اچھا جو 72 کربلا آپ شہدائے کربلا کہتے ہیں وہ کیا ہیں؟ کل تعداد شہداء کی 119 ہے، لیکن 72 کون لوگ ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے پوری اسٹریٹجی بنائی ہے اپنے اس 72، دیکھیے لاکھوں کا مجمع چلے ہزاروں کے مجمع کے مقابلے پہ 72 افراد کو قتل کر دینا کوئی نام و نشان نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک ایک شخص کا نام موجود ہے، اس نے جو رجس پڑھا ہے وہ موجود ہے اور اس کا نام آج تک زندہ ہے۔ یہ کمال ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ اس 72 وہ افراد ہیں جن کو صبح عاشور پہلا لشکر اپنا ترتیب دیا، حبیب نے مظاہر و قلب لشکر پہ رکھا، 33 اور 42، یعنی 35 اور 42 کی تعداد تھی، جو میمنہ اور لشکر یعنی رائٹ ونگ، لیفٹ ونگ اور قلب لشکر میں وہ تعداد تھی 72 کی۔ وہ امام حسین علیہ السلام کی وہ فوج تھی جو امام حسین نے صبح عاشور آراستہ کیا تھا اور جنگ مغلوبہ ہوا تھا، اور جس پہ حبیب نے مظاہر نے ان کو روکا تھا نیزوں پہ، تو وہ 72 شہدائے کربلا کہتے ہیں، اور شہدائے کربلا 119 ہے۔ آغاز کیا اذان علی اکبر سے۔ یہ سننے والی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام مؤذن موجود ہیں، بہت سے سب صحابی رسول ہیں، حضرت علی اکبر سے کیوں اذان؟ آخری لمحہ ہے، تاکہ یہ آواز جہاں پہنچے گی تو حضرت علی اکبر کو کہا جاتا ہے کہ یہ شبیہ پیغمبر ہے، رسول کی مجسم تصویر ہے، شباہت تھی۔ علی اکبر سے اذان دلوا کے یہ بابر کرایا کہ ابھی بھی سوچ لو کہ یہ جو اذان دے رہا ہے یہ شبیہ رسول ہے، میں اس کا نواسا ہوں۔ یہاں سے آغاز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پہلی جنگ ہوئی ہے، اس پہ حملہ ہوا ہے، اس کو روکا گیا ہے۔ دیکھیے ایک سوال ابھی ہمارے جاننے والوں کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ آپ 72 میں سے 71 شہدائے کربلا کو شہداء کہتے ہیں، ابو الفضل العباس کو غازی کہتے ہیں۔ اب یہ علماء کرام کی موجودگی میں کہ وہ بھی گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، دونوں ہاتھ قطع ہوئے ہیں، گرز لگا ہے، لاشا پامال ہو، وہ شہید کیوں نہیں، ان کو غازی کیوں کہتے ہیں؟ ہمارا کلچر ہے غازی ابو الفضل العباس۔ وہ سمجھنے کے لیے بنیادی چیز ضرور سمجھے گی، افتخار صاحب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں۔ ایک ہوتی ہے اجازت، ایک ہوتا ہے اذن۔ اجازت آپ بھی دے سکتے ہیں، یہ بھی دے سکتے ہیں، میں بھی دے سکتا ہوں، لیکن اذن کا شرط ہے معصوم کے ساتھ۔ جہاد بغیر معصوم کے اذن کے ممکن نہیں ہے۔ جو شخص میدان میں گیا ہے، امام حسین سے اجازت لی ہے، امام حسین نے اجازت دی ہے، تب وہ شہید ہوا ہے۔ حضرت ابو الفضل العباس کو امام حسین نے لڑنے کی اجازت نہیں دی، اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک ہیبت قائم کی حضرت عباس کی کہ جس کو پالا ہے، علی کا بیٹا ہے، علی کا شیر ہے، علی کی شہادت کا وارث ہے، لیکن لڑنے کی اجازت نہیں دی، پانی لینے کی۔ چونکہ اذن معصوم نہیں ہے لڑنے کے لیے، اس لیے ان کو شہید نہیں کہا جاتا، انہیں غازی کہا جاتا ہے۔ اور یہ امام حسین علیہ السلام کا کارنامہ ہے کہ قیامت تک کے لیے ان کی ہیبت اتنی، ڈیٹرن کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہماری فوج کی اصطلاح میں، ایسی ہیبت، ڈیٹرن اسے کہتے ہیں کہ ایک ہتھیار بنایا آپ نے، وہ کتنی تباہی پیدا کرے ہم گا، اس کو استعمال نہیں کریں گے جب تک نہیں کریں گے، وہ پتہ نہیں ایٹم بم ہے، جب تک استعمال نہیں کریں گے، خدا جانے کتنی روک کر قیامت تک کے لیے ہیبت قائم کر دی کہ یہ لڑتا تو کیا ہوتا۔ یہ حضرت عباس کا کردار ہے۔ اس کے بعد پورا لشکر ترتیب ہوا، ایک ایک کا نام ہے جس کو بھیجا ہے، اس نے حملہ کیا ہے۔ جناب قاسم جب حملہ کر رہے تھے تو اس میں باقاعدہ مکالمہ موجود ہے۔ حضرت علی اکبر، 2 جنگیں بڑی تاریخ میں موجود ہیں، ایک امام حسین علیہ السلام کی جنگ ہے، ایک حضرت علی اکبر کی جنگ ہے۔ حضرت علی اکبر جنگ میں گئے ہیں، میدان میں حملہ کیا ہے، لوگ اشقیاء کو قتل کر کے، پھر وہ واپس خیمے میں آئے، دوبارہ گئے ہیں، تب وہ شہید ہوئے۔ یہ وہ تمام واقعات ہیں جن کا تعلق عاشورے سے۔ میں چاہوں گا افتخار صاحب کی موجودگی میں ایک چیز، قبلہ بھی ان سے بات کریں گے کہ سارا واقعہ 10 محرم کو ہے، 5 یا 6 گھنٹے کا واقعہ ہے، اگر فجر سے لے کر اب عصر تک کا وقت دیکھیں، کل واقعہ وہ کربلا ہے۔
ہمارے یہاں عاشورہ محرم منایا جاتا ہے، چہلم منایا جاتا ہے، اب 2 مہینہ 10 دن تک تذکرہ منایا جاتا ہے. یہ بر صغیر کی ثقافت ہے. اس میں وہ تمام چیزیں کہ دنوں میں تقسیم کیسے ہوئے، ان کے بارے صاحب کے پاس سامنے بیٹھے جنہوں نے بچپن سے یہ چیزیں دیکھی ہیں، ان سے ضرور حامد کی طرف آئیں گے. جی، سے پہلے قبلہ کی طرف آؤں گا. اس پہ ایک بات آپ سے ایڈ کرتا چلوں. اپنے وقت کے 3 بڑے جرنیل امام حسین کے ساتھ تھے، لیکن آپ نے مصلحت کے تحت تینوں کو الگ الگ، محمد حنفیہ کو مدینہ چھوڑا، کمال جرت میں ان کی کوئی، چونکہ شجاعت کا مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا، اور عباس کو ویسے لڑنے کی اجازت نہ دی. بہت اچھی کیونکہ یہ تینوں اکٹھے ہو جاتے تو شاید کربلا کا وہ نقشہ وہ نہ ہوتا جو امام کی منشا جو اللہ کے ساتھ وعدہ تھا، صحیح بات، بہت اچھی حالات بدتر ہوتے. قبلہ آپ کو اس حوالے سے. چونکہ آج عاشور محرم کے حوالے سے خصوصی گفتگو ہو رہی ہے، تو میں بھی اپنی سعادت کے چند جملے یہاں کہہ کر اپنی بخشش کا سامان ہے، اور رحمت خدا بہانہ میں جو کسی نہ کسی بہانے تو انسان نے یقیناً یہ ذکر ہماری مغفرت کا اور بخشش کا سبب بنے گا. یقیناً 9 محرم کی گفتگو میں افتخار عارف صاحب نے حضرت اقبال کا ایک جملہ کوٹ کیا تھا کہ رمز قرآن از حسین آموخت. واہ. میں سمجھتا ہوں کہ بستی کائنات میں حضرت امام علی مقام سے بڑھ کر قرآن کی زندہ و تابندہ اور عملی اور پریکٹیکل تفسیر ہمیں میسر نہیں آ سکتی. حضرت امام علی مقام کربلا میں خیمہ زن ہوئے، متعدد دن گزر گئے، متعدد واقعات آپ کی ذات کے ساتھ منسوب ہیں، اور ان پر بہت کچھ کہا گیا. لیکن حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آخری ٹارگٹ تھے آپ کے دشمنوں کا، پہلا اور آخری. بالکل. اگر حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو ابتدا میں شہادت کا شرف مل جاتا تو یقیناً بہت سارا خاندان، بہت سارے اقارب، بہت سارے آپ کے ساتھی یقیناً وہ شہادت سے بچ جاتے، موت کی وادی میں جانے سے بچ جاتے. میں ظاہری دنیا کی بات کر رہا ہوں. واقعی شہادت کے فلسفے سے نہ میں نہ بلد ہوں، نہ آپ نہ ہمارے سننے والے. کم از کم دنیا کی شہادت کے لیے کم از کم تو موت چاہیے. بالکل. بنیادی طور پہ آگے زندگی تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، پہلا قدم موت، قربان ہونا، یہ تو سیدھی سی بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر امام علی مقام ابتدا میں شہید ہو جاتے تو قرآن کی اس آیت کی عملی تفسیر ہمیں میسر نہیں آنی تھی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ترتیب بدل جاتی، بندے بچ جاتے. لیکن قرآن کی عملی تفسیر بھی تو کسی نے دینی تھی. سبحان اللہ. قیامت تک صرف ورقوں پہ لکھی ہوئی تفسیر ہی ہم نے پڑھنی تھی. یہ محتاج تفسیر رہ جاتی آیت. واہ واہ واہ. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس کئی جلدوں میں ہمارے پاس ذخیرے موجود ہیں. فلاں مفسر قرآن نے 20 جلدیں لکھ دی ہیں قرآن پر. سبحان اللہ. فلاں نے کوزے میں دریا بے نقط تفسیریں لکھی گئی ہیں، بغیر نقطے کے بھی تفسیریں لکھی گئی ہیں، سیرت پر لکھا گیا. بڑا بڑا کام ہوا ہے، ادبی لحاظ سے اس کا بڑا نام ہے. لیکن جو تفسیر امام علی مقام لکھ کے گئے ہیں نا، وہ کوئی نہیں لکھ سکے گا. اور نقش اللہ بر سیرا نوشت. سبحان اللہ. چونکہ میں اس طرف تو افتخار صاحب کے بیٹھے ہوئے مناسب نہیں لگتا کہ بندہ اس طرف تب آزمائی کرے، کیونکہ ایک پوری تاریخ بیٹھی ہوئی ہے آپ کے سامنے. حضرت امام علی مقام نے اپنی جان دی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کی منشا پہلے صبر ہے اور پھر نماز ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ. حضرت امام علی مقام نے کون سا ایسا شہزادہ، کون سا ایسا پھول تھا جو کربلا میں اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیا. میں ان کی ڈگنیٹی اور ان کی حیثیت اور ان کے مقام کو یہاں بیان کرنے لگ جاؤں تو اتنی سی نشست میں ممکن نہیں ہے. ہر پھول مسلا کر آپ نے صبر کا دامن اس انداز سے تھامے رکھا کہ حضرت امام علی مقام کے پائے استقلال میں لمحے بھر کے لیے لغزش نہیں آئی. لیکن آخری مرحلہ کیا تھا؟ سب جا رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں. ترتیب کیا بنتی تھی؟ والصلاۃ. کہا میں نے صبر کر دکھایا ہے، اب میں لگاؤں نماز پڑھنے. کیا دنیا یہ حدیث ہمیں سنا کے تھک نہیں گئی؟ اور ہم بھی پڑھا کے تھک گئے ہیں. اور تشریحات کر کے کہ سرکار کے ساتھ ایک صحابی رسول کی تشریف لے گئے،
حج کرنے کے لیے اور وہ سواری سے گرے اور وہیں شہید ہو گئے، تو سرکار کو بتایا گیا کہ جی فلاں صحابی رسول شہید ہو گئے ہیں سواری سے گر کر، تو آپ نے فرمایا کہ ان کا احرام نہیں اتارنا، ان کو اسی حال میں دفن کر دو، اور یہ کل قیامت والے دن ملبی اور محرم اٹھیں گے، یعنی یہ تلبیہ کہتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے اور اسی حالت احرام میں اٹھیں گے۔ میں نے کہا ایک حاجی حج کرنے جائے اور اس کی موت وہاں آ جائے تو کل میدان معاشر میں وہ آئے گا تو وہ حالت احرام میں آئے گا اور تلبیہ کہتا ہوا آئے گا۔ کیا اچھی بات، تو میرا امام تو آج بھی نماز میں ہے بھیا، انہوں نے ساری دنیا کو پتہ ہے کہ سجدے میں سر کٹا کے حسین گئے ہیں، تو کیا جو سجدے میں سر کٹا کے گیا ہے وہ سجدے میں سر رکھا ہوا نہیں آئے گا؟ اور جب حسین سجدے میں سر رکھا ہوا آ جائے گا تو سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی وہ ساری آرزوئیں، وہ ساری تمنائیں، وہ ساری دعائیں کیا رنگ نہیں لے آئیں گی کہ یا اللہ میرے بابا کی امت کو بخش دے؟ حسین اپنے ایک سجدے کے بدلے میں انشاءاللہ اپنے بابا کی ساری امت کو جنت میں لے کے جائے گا۔ قبلہ کا شعر ہے کہ ایک سجدہ علی کا باقی تھا، ختم کر دی حسین نے وہ تب نماز۔ واہ، جی سرکار، یہ جو بہت ہی اچھی، میں ایک جملہ کہیں سے سبحان اللہ، ہم میرے استاد گرامی علامہ علی سید علی یقی صاحب اللہ کے فقرہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم وارث تھے انبیاء کے، چنانچہ صبر کا جو مظاہرہ کیا وہ ان کی میراث تھی، مگر جو ظلم ان پر کیے گئے تاریخ عالم انسانیت میں کبھی کسی پر اتنے ظلم نہیں کیے گئے، سب ظلم الگ الگ تھے مگر تمام ظلم یکجا ہو کر کربلا میں سامنے آئے۔ اور ایک یہ جو آج کا دن ہے وہ جب ختم ہوگا تو شام غریباں کا آغاز ہوگا، اور کہا جاتا ہے کہ حدیث عشق دبابست کربلا و کربلا و دمشق یک حسین رقم، یک حسین رقم کر دیگر زینب، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ذکر کے بغیر کربلا، آج کی جو مجلس ہے اس وہ تمام نہیں ہو سکتی۔ فارسی کا ایک شعر ہے، سر نہ در نینوا می ماند گر زینب نبود، یعنی اسرار الہی منکشف نہ ہوتے، بیان ہونے سے رہ جاتے منکشف نہ ہوتے، اگر زینب نہیں ہوتی۔ سر نائے جلال الدین رومی کا جو نئے ہے وہ اصل میں اسرار الہی ہے۔ سر نائے در نینوا می ماند گر زینب نبود، کربلا در کربلا می ماند در زینب نبود، اگر کربلا میں پڑی رہ جاتی اگر زینب نہیں ہوتی، کربلا در کربلا می ماند گر زینب نبود۔ تول میزان عدالت پہ ذرا رب جلیل، تول میزان عدالت پہ ذرا رب جلیل، شرط انصاف ہے ایسا اے خالق افکار جمیل، اس طرف صبر حسینی ہے ادھر اسماعیل، ذبح فرزند پہ راضی با ارادہ تو نہ تھیں، ذبح فرزند پہ راضی با ارادہ تو نہ تھیں، ہاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ۔ سبحان اللہ، جمیل بدری۔ تو یہ صورت احوال قبلہ ہم چاہتے ہیں کہ حسن بھی آپ سے سوال کر رہے ہیں، ہمارے یہاں جو ترتیب ہے وہ ہے 2 محرم کو روز کربلا اور عاشورہ محرم میں تقسیم ہے دنوں کی، اس کی تاریخ اور شام غریبہ کی تاریخ میں چاہوں گا کہ ہمارے جو بر صغیر میں عالم تشیع کے شاید سب سے بڑے جو مبلغ تھے آیت اللہ العظمیٰ غفران مآب سید دلدار علی ان کا لکھنؤ سے، انہوں نے عہد نوابینہ اودھ میں یہ ترتیب قائم کی کہ 2 تاریخ کو کیا ہوگا، 3 تاریخ کو کیا ہوگا، 4 تاریخ کو کیا ہوگا، 5ویں تاریخ تک عام طور پر جو انصار کی شہادت اصحاب امام ہیں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یعنی کبھی حر کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی زہیر قین کا تذکرہ ہوتا ہے، اور پھر 5 تاریخ سے جیسے 7 تاریخ کو حضرت قاسم کا تذکرہ ہوتا ہے، 8 تاریخ کو
حضرت جناب ابوالفضل عباس کا تذکرہ ہوتا ہے، 6 کا حضرت علی اکبر کا تذکرہ 5 کو ہوتا حضرت ہے، علی اکبر، اور 9 تاریخ کو امام کا تذکرہ ہوتا ہے، اور 10 تاریخ کو شام غریباں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ جو سرکار نام رکھا گیا، یہ پہلے نہیں اس طرح سے ہوتا تھا۔ 10 تاریخ کو فاقہ شکنی ہوتی تھی اور اس کی مجلس ہو جاتی تھی، تو وہاں کچھ لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے، تو وہاں پر فاقہ شکنی کے بعد ایک مجلس غفراماب کے عزا خانے میں ہوا کرتی تھی۔ اور جب یہ ریڈیو آیا ہندوستان پاکستان میں، تو وہ وہاں لکھنؤ کے ریڈیو پر مہاراج کمار محمود آباد تشریف فرما تھے، اور انہوں نے اس کا نام شام غریباں رکھا۔ اب اس کے بعد سے پہلے ریڈیو پاکستان پر ایک ہی مجلس ہوتی تھی، اور علامہ رشید ترابی اعلیٰ مقام ہوں اس کو پڑھتے تھے۔ جب ٹیلی ویژن شروع ہوا تو ٹی وی سے انہوں نے صبر، دعا، رزق، یقین، یہ 5 مجلسیں یہاں سے پڑھیں، جو بہت اس کی شہرت ہوئی۔ اب یہ ہے کہ ہر جگہ سے شام غریباں کی ایک مجلس پڑھی جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی مگر پہلے اب اتنے چینلز ہیں تو سب چینلز جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پر لیکن اس کا آغاز لکھنؤ سے ہوا ہے۔ جی ہاں، یہ عرب کی روایت نہیں ہے، جی عرب کے، ایران کی یعنی ایران میں نہیں ایسے ہوتا، ایران میں مجلس شام غریباں اس طور پہ نہیں ہوتی، یعنی یہ ہندوستان جی ہندوستان کی ہے یہ جو رسم کہہ لیجئے اس کو، یا یہ روایت بہتر لفظ ہے کہ جو شام غریباں کی روایت مجلسیں ہوتی تھیں۔ فاقہ شکنی کیونکہ عصر کے وقت، گویا ظہر سے عصر تک کا قصہ ہے، پھر شہادت جو ہے وہ عصر کے وقت کا ہے، اور اس وجہ سے اس کو منسوب کیا گیا۔ اس وقت فاقہ شکنی ہندوستان پاکستان میں ہوتی، اور 4 بجے ختم ہو جاتی تھی۔ عصر کے وقت، جو بھی اس کا وقت نماز عصر کے وقت ختم ہوتی ہے، تو اس وقت دوہے پڑھ لیے جاتے ہیں، یا فاقہ شکنی کے بعد ذکر ہو جاتا ہے، اور اس ذکر کے بعد کچھ اعمال بجا لاتے ہیں لوگ اور وغیرہ۔ تو آج کل بر صغیر میں وہاں بھی یہ ہوتا ہے، یعنی ایران اور عراق میں بھی عصر کے وقت ذکر حسین اپنے اپنے طور پر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں اور طریقے سے ہوتا ہے، لیکن شام غریباں جو ہے وہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، یہ روایت ہے کہ جب شام کا وقت ہوا اور لوگ پہلا وقت، پہلی شام تھی، جب وارث نہیں تھے، اور نہ امام تھا وقت کا، نہ جناب عباس تھے، نہ علی اکبر تھے، نہ وہ حبیب اور نہ زہیر، وہ جو رفقائے امام تھے وہ نہیں تھے، کوئی مرد نہیں تھا، جناب زینب تھیں اور امام زین العابدین تھے جو بیمار تھے۔ ایسے میں جب پہلے سب سارے جو اصحاب تھے، عمر سعد نے یہ کہا کہ جب اہل عرب کسی کو جس کو بے حرمت کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لاشوں کو پامال کر دیتے ہیں۔ چنانچہ لاشوں کو پامال کیا گیا۔ پھر یہ ہوا کہ اس طرف سے، یعنی دشمنوں کی طرف سے جو قبیلے والے تھے وہ آئے، اور انہوں نے اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو منتخب کیا، اور وہ اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے گئے۔ کون رہ گیا باقی؟ بنو ہاشم کے لوگ اور چند اصحاب حسین جن کا کوئی وارث نہیں تھا۔ امام کی لاش کو پامال کیا گیا، خیموں کو جلایا گیا۔ اب یہ پہلا واقعہ ہے کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے وقت کے امام سے یہ اجازت چاہی کہ وہ خیمہ سے باہر جائیں یا وہ نظر آتش ہو جائیں۔ امام زین العابدین نے حکم دیا، اجازت دی، اذن، اس سب پھر کھلے آسمان کے نیچے تشریف لائیں، سب بیویاں اور بچے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے، روایت میں ہے کہ وہاں پانی اور کھانا فراہم کیا گیا۔ وہ شام ہے جس کو
شام غریباں کہا جاتا ہے، غریبوں کی شام، بے آسرا لوگوں کی شام، ان بیویوں کی شام جن کے وارث میدان کارزار میں تھے اور جن کے لاشیں پامال کر دیے گئے تھے۔ آپ جب عراق تشریف لے جاتے ہیں تو ایک مقام ہے تل زینبیہ، وہاں لوگ آج بھی جب کوئی جاتا ہے زائر تو وہ دیکھتا ہے مخیم سے ذرا دور پر ایک مقام ہے جہاں امام کو شہید کیا گیا تھا، اور تل زینبیہ وہ جگہ ہے جہاں کارزار کے آخر میں جب آخر جنگ میں جناب زینب سلام اللہ علیہ اوپر جا کر اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھیں اور ڈھونڈ رہی تھیں، کوئی زبان، کوئی ادب، کوئی ممبر اس پر اس واقعے کے بیان کے لیے مکلف نہیں ہے۔ ہزاروں زبانوں نے اس کا ذکر کیا ہے، ہزاروں ممبروں سے یہ ذکر ہوتا ہے، مگر ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے۔ پروردگار عالم ہمیں حسن یہ ایک جو آنکھوں میں نمی آ گئی ہے، یہ مال مجلس سے جب یہاں تک پہنچ گئے تو میں 2-3 شام غریبہ کے حوالے سے واقعات بیان کر دوں۔ دیکھیے 72 لاشیں اٹھانے والی زینب عالیہ سہمے ہوئے بچوں کو جمع کر کے ایک قنات جلی ہوئی قنات پہ بٹھا دیے، امام نے اجازت دی ہے، خیمے سے باہر نکلی۔ شام غریبہ کے واقعات میں 2 واقعے بہت اہم ہیں، چونکہ افتخار صاحب نے چھیڑ دیا اس مسئلے کو۔ کھانا لے کر آئیے حر کی زوجہ۔ حر کون ہے؟ لشکر حسین کو گھیر کر لانے والے کربلا۔ حر نے شہ مظلوم کا راستہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا راہی تھا، پتہ پوچھ رہا تھا۔ سب سے بڑا مجرم ہے حر، جو گھیر کر 2 محرم کو کربلا میں لائے۔ جب قافلے کو روکا تھا ایک مقام پہ، یعنی منزلیں ہیں، تو اس وقت امام نے کہا کہ میں اس طرف جا رہا ہوں، تو اس نے لگام پہ ہاتھ ڈال کے کہا تھا کہ آپ کو کربلا جانا پڑے گا۔ تو بیویوں کے رونے کی آواز سے امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ اب یہ بڑا نازک سا مرحلہ ہے، یہ اچھا جملہ نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن امام کہہ رہے ہیں حر کو، امام سمجھتے ہیں اس جملے نے وہ کام کیا ہے جس نے حر میں اضطراب پیدا کر دیا۔ اب حر تو لے آیا، لیکن اب وہ سوچ رہا ہے کہ کسی طرح ٹل جائے، مکالمہ ہوا، خط لکھا، تاریخ۔ جب کچھ نہیں ہوا نا، شب عاشور ڈرنے لگی تو اپنے خیمے سے نکلا۔ تو غلام نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا وہاں جا رہا ہوں حسین کے پاس قدموں میں۔ کہا آپ سب سے بڑے مجرم ہیں؟ تو جواب ہے، کہا میں جانتا ہوں میں سب سے بڑا مجرم ہوں، لیکن میں جہاں جا رہا ہوں بخشش کا اس سے بڑا حوالہ کوئی نہیں۔ ابھی پورا منظر ہے چلا ہے۔ تو غلام نے کہا کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، غلام کو کہا۔ تو وہ ایک جملہ ہے تاریخ میں، مقتل میں، غلام نے کہا واہ آقا، یہ اچھا غلام نوازی ہے، جب تک دنیا رہی اپنے ساتھ رکھا، اب جب جنت نظر رہی تو مجھے چھوڑ دے۔ اس کو بھی 8 افراد ہیں جو لشکر یزید سے نکل کے اس میں ہیں، جن میں نام۔ اب جو منظر ہے شام غریبہ ذرا سنیے گا کہ وہ پہنچے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ علی اکبر، قاسم گھوڑے پہ استقبال کو، میرا مہمان آ رہا ہے، دھندل کا ہے، ابھی صبح کا ہے۔ اگر وہی کا ایک شعر ہے کہ حر کے استقبال کو عباس و اکبر آ گئے، ایک قطرے کے لیے 2 سمندر آ گئے۔ اتنے میں جب تاریکی ختم ہوئی تو کیا دیکھا کہ حر کو نظر آیا امام حسین۔ کوئی بات حر نے نہیں کی، تاریخ میں کہیں کوئی جملہ نہیں ملتا حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا، جیب سے رومال نکالا، ہاتھوں کو باندھا اور گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا امام حسین کے قدموں پہ آیا اور سر رکھ کے صرف اتنے کہا، فاطمہ کے بیٹے میرے گناہ معاف کر دو۔ امام حسین نے گلے سے لگایا اور کہا حر تو میرا بھائی ہے، تو دنیا میں بھی حر ہے، آخرت میں بھی حر۔ یہ وہ اس کی زوجہ شام غریبہ کھانا لے کر آئی۔ اب ذرا کردار آل محمد دیکھیے، شہزادی کا کردار دیکھیے۔ جب کھانا لے کر آئی نا، پانی تھا اس میں، کہا شہزادی کھانا کھا لیں، اچھا آپ نہیں کھاتے تو بچوں کو کھلا دیں۔ اس پر زینب نے کہا، شہزادی نے کہا میں وہ پانی پی لوں جس کے لیے میرا ذکر پیاسا چلا گیا ہے۔ اس سے پہلے ایک عمل کیا، کھانا پانی ایک طرف رکھا اور کہا کہ حر کی زوجہ تو بیٹھ جا۔ حر کی زوجہ بیٹھ گئی، کہا جملہ سنیے گا،
کہا حر کی زوجہ، حر کا پرسہ لو، میں تمہیں پرسہ دیتی. وہ تڑپ گئی. اس نے کہا شہزادی آپ مجھے ایک حر کا پرسہ دے دیں، آپ کے گھر سے تو 72 جنازے اٹھے، کوئی آپ کو پرسہ دینے والا نہیں. امام نے اجازت دی. پھر وہ پانی لے کر بچوں کو پانی پلایا گیا. اس میں بھی ایک شام غریمہ کی روایت ہے جو پڑھی جاتی ہے. جب پانی کے لیے بچے آئے نا تو سب سے پہلے ایک بچے گرد جمع ہوئے. علی رضا صاحب نے اس کو عزت لکھنؤ میں بھی اس کو موضوع بنایا. تو جناب زینب نے کہا کہ جو سب سے چھوٹا ہے نا اسے پہلے پانی دیں گے. جناب سکینہ امام حسین علیہ السلام کی وہ صاحبزادی، تماچے کھائی ہوئی، کان زخمی، جھڑکیاں سہنے کے بعد، باپ یتیمی کا داغ سہنے کے بعد جب پانی لیا نا تو پانی کا کوزہ لے کر جناب سکینہ مقتل کی طرف دوڑی. روایت جو پڑھی جاتی شام غریب. تو زینب نے پوچھا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی ماں آپ ہی نے تو کہا ہے جو سب سے چھوٹا ہے وہ سب سے پہلے کیا ہے؟ میرا اصغر کہیں صحرا میں پیاس ہے. بسم اللہ علیہ. قبلہ مجھے اس پہ آپ کو جناب خاص طور پہ، کیونکہ جس طرح سے شام کا سفر جو ہے وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے ذکر کے بغیر ادھورا ہے، لیکن پوری کربلا جو ہے وہ علی اصغر اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے بغیر ادھوری ہے. میں اس سے بات آپ سے کچھ سمجھ دوں گا. ہم پروگرام کے تقریباً اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ہم نے اپنے یہ جو خصوصی ٹرانسمیشن کا آغاز کچھ سوالوں سے کیا تھا، اور سوال یہ تھے کہ کیا ذکر حسین کی یاد قائم کرنی چاہیے. ناظرین، وہ قومیں مٹ جاتی ہیں جو کہ اپنی قربانیوں کو، اپنی ہسٹری، اپنی تاریخ کو یاد نہیں رکھتی. ایک تو عمومی سطح پہ، اور پھر انسان کی فطرت میں کہ اپنے محسن کو یاد رکھتا. امام علی مقام کا احسان ایک خاص انداز سے آپ کے سامنے شاید اس طرح سے بیان نہ کیا جائے. کربلا کو سمجھنے کے لیے حج کو سمجھنا ضروری ہے. اور حج میں ایک ہی بڑا واقعہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی گئی، لی گئی، اور اس قربانی کو ایک ذبح عظیم سے، جو کہ تفاسیر میں متعدد جگہ موجود ہے کہ وہ ذبح عظیم امام حسین علیہ السلام کی ذات کی صورت میں تبدیل کیا گیا. سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بے نیاز ذات ہے اللہ تعالیٰ، انبیاء سے ان کے بیٹوں کی قربانی مانگ سکتا ہے؟ کسی کو کوئی جرت نہیں ہو سکتی. مسلمانوں کو کہتا ہے یقتلوا فی سبیل اللہ، قتل ہو جو اللہ کے سبیل میں، جہاد کے لیے حکم ہے. اور جو شخص مطلب آج کل تو روایت ہے جس طرح آرمی میں ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں. تو اس وقت سرکار کریم اعلان فرماتے تھے کہ جہاد ہوگا، سوائے بچے، بوڑھے، لولے، لنگڑے، اندھے کے ہر شخص کو جانا پڑتا تھا. جو ذات پوری امت پہ یہ حکم لاگو کر سکتی ہے قتل ہو جاؤ، جو ابراہیم جیسا جلیل القدر پیغمبر پر یہ حکم کر سکتی ہے اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، کیا وہ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ذات تمام امت مسلمہ پر یہ حکم لاگو نہ کر سکتی تھی کہ ایک ایک بیٹا ذبح کرو؟ وہ جو بیٹے کی قربانی ہے، اگر آج چونکہ وہ گوسفند، وہ دمبا، وہ بھیڑ ذبح کی گئی، اگر وہ ذبح نہ ہوتی اور اس کی جگہ اسماعیل ذبح ہو جاتے تو آج امت محمدیہ پر جس شخص کا ایک بیٹا ہے کم سے کم اس کو ایک بیٹا ذبح کرنا واجب ہوتا. امام علی مقام کی ذات کی شکل میں یہ قربانی ابراہیم سے ہٹا لی گئی. امام علی مقام نے اپنی ذات کی شکل میں، اپنی آل کی شکل میں یہ قربانی اپنی ذات پہ لی. یہ امام علی مقام کا وہ احسان ہے جو ہر اس شخص پر ہے جس کے بیٹے موجود ہیں. اور ہم اس محسن کا احسان ایک یاد کی صورت رکھتے ہیں. اور چونکہ ذکر وہ قرآن پاک کی آیت ہے جس کا مفہوم یہ کہ تم اپنی نیکی میں تب تک کامل نہیں ہو سکتے جب تک اپنی عزیز ترین شے کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. امام علی مقام اس آیت کی بھی مکمل کامل تفسیر ہے. یہ آیت محتاج تفسیر رہ جاتی، کتابوں کی روشنائی میں لکھی رہ جاتی، لفظوں کی محتاج رہ جاتی، لیکن اس کی عملی تفسیر ہمیں بیان نہ ہو سکتی. امام حسین علیہ السلام نے اس آیت کی ایک عملی تفسیر بتائی. اصل اس میں ایک جو گزارش ہے، تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے. کربلا جذبوں کی قربانی کا نام ہے. اگر آپ پوری کربلا کو دیکھیں گے تو کربلا میں ماؤں نے اپنے بچے بھیجے اور یہ کہہ کے بھیجیں کہ تم تقدم کرو، پہلے جاؤ. کوئی جذبہ ایسا نہیں ہے جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں قربان نہ کیا ہو. بعض اس پہ اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں ایک لمحہ آتا ہے کہ جناب قاسم کی مہندی نکالی جاتی ہے کہ ان کا عقد ہوا. دیکھیے 100 دلائل ہے یا نہیں ہے.
لیکن ایک بیوہ ماں کے لیے ایک یتیم بچے کے چہرے کا ارمان کیا ہوتا ہے، اگر اس کو تصور کر لیں، وہ بھی کربلا میں قربان کر دیے گئے۔ حضرت رباب 6 مہینے کا بچہ ہے جسے وہ سجا کر بھیج رہی ہیں کہ یہ میری طرف سے قربانی ہے۔ ہر ماں اپنے شب عاشور گفتگو موجود ہے۔ حضرت علی اکبر سے کہا کہ بیٹا دیکھو، اگر تم سے پہلے کوئی چلا گیا میدان میں تو دنیا یہ نہیں کہے گی حسین کا بیٹا ہے، وہ کہیں گے ماں کے دودھ کی تاثیر، چونکہ میں باہر سے آئی ہوں۔ ان کا مکالمہ موجود ہے، حضرت ام فروہ کا مکالمہ موجود ہے، حضرت ام رباب کا مکالمہ موجود ہے، جناب زینب کا اپنے دونوں بچوں سے خطاب موجود ہے، جیسے کربلا کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ جب مدینہ سے چلی تھی 28 رجب کو تو حضرت عباس جانے لگے، تو ام البنین جو مادر حضرت عباس ہے، انہوں نے اجازت لے کے حضرت عباس کو بلایا اور روضہ رسول پہ کھڑے ہو کر ایک جملہ کہا ہے۔ دیکھیے اس کی روایت ہو یا نہ ہو، لیکن آپ اس کو جذبے کو محسوس کیجیے۔ سر پہ ہاتھ رکھا اور ایک ہاتھ قبر رسول پہ رکھ کے کہا کہ بیٹا عباس، تمہیں پتہ ہے نا کہ تمہارے ساتھ کون جا رہا ہے؟ بچپن سے تربیت دی ہے، حسین جیسی ہستی تمہارے ساتھ ہے اور زینب کے سر کی رضا کہ تم محافظ ہو۔ قبلہ نے اس شہزادی کا ذکر کیا۔ دیکھیے 11 محرم کو ایک قافلہ تیار ہوتا ہے، لاشیں مقتل میں پڑے، ابھی آپ کربلا جائیں گے تو وہاں وہ لوگ ڈیمو دیتے ہیں، ان کی رسم ہے کہ وہ اسی طرح فوج سجاتے ہیں، اسی طرح پوری تفصیل ڈیمو دیتے ہیں، ان کی ثقافت ہے۔ اس میں ایک جملہ ہے، جب 11 محرم کو مقتل میں لاش پہ نظر پڑی تو جناب زینب نے اپنی پوری فوج تیار کرنے کے بعد مخاطب کی ہے کہ بھیا حسین، تم کربلا فتح کرنے آئے تھے، کربلا فتح ہو گئی، کل تمہارا یہاں مزار بنے گا، تمہارا روضہ بنے گا، دنیا کے زائر آئیں گے۔ زینب شام فتح کرنے جا رہی، لیکن تم میں مجھ میں فرق یہ ہے کہ تمہاری فوج میں عباس جیسا نمبردار تھا، اکبر جیسے سپاہی تھے، میری فوج میں کچھ یتیم بچے ہیں، کچھ سہمے ہوئے بچے ہیں، کچھ بیوہ عورتیں ہیں۔ شام جا کر شام کو فتح کرنے کے بعد ایک جملہ کہا تھا کہ بھیا میں تجھ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں۔ نجم افندی کے سرکار شعر ہے کہ دشت میں بچوں کے لاشوں سے یہ کہہ کر ہٹ گئی، مامتا ٹکرا نہ جائے مقصد شبیر سے، اور کہا کہ بھیا حسین، کربلا کی فتح تجھے مبارک ہو، تو کربلا فتح کرنے آیا تھا، اب میں قیامت تک وعدہ کر رہا ہوں، تو نے دین کو نہیں مرنے دیا، میں قیامت تک حسین کو نہیں مرنے دوں گی، اور حسینیت کا پرچار یہ زینب کرے گی۔ اس بارے میں آپ کچھ بہت خوبصورتی کے ساتھ ہر ایک نے اپنے اپنے زمزمے پیش کیے ہیں، اور یہاں جتنا کچھ بھی پیش کیا جائے بہت کم ہے۔ مجھے افتخار عارف صاحب کا ایک جملہ دوران گفتگو بڑا بھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ صبر ان کی عادت تھی اور انہوں نے کرنا تھا، لیکن ظلم بھی کچھ کم نہیں ہوئے اور دنیا کا ہر ظلم آزمایا گیا۔ قرآن کی آیت کا ایک ریفرنس پیش کرتا ہوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ 5 قسم کے آزمائشیں اللہ نے اس ایک آیت میں گنی ہیں۔ مجھے ایک بھی بتا دو جو حسین پر نہ آئی۔ امام علی مقام نے ہر نقصان، ہر گھاٹا اور ہر آزمائش اپنی جان پر سہ کر یہ بتایا ہے کہ تم جفا کارو، جفا آزمائے جاؤ، ہم وفادار ہیں، ہم وفا آزما رہے ہیں۔ اور میں اگر اس موقع پہ، چونکہ میں بھی ایک ظاہر ہے ایک استاد کہلواتا ہوں، خطیب کہلواتا ہوں، مولانا کہلواتا ہوں، لوگ علامہ کہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، لیکن اگر میں یہاں اس آدمی کے اور اس شخص کے اور اس شخصیت کے اور اس کردار کی بات نہ کروں جس نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا، اس کے خراج تحسین کو چھوڑ دیا جائے تو میرے خیال سے اس نے اتنے لوگوں کو کلمہ پڑھانے کے بعد بھی یہ کہا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں دین یا میں دین کا سمبل ہوں۔ اس نے حسین کی ذات کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، دیندار نہیں، دین ہاں بالکل۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی حسین، میں نے کہا حسین تو دین کا سمبل ہے، حسین کے بغیر تو دین نہیں۔ اور آپ نے بہت خوبصورتی، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سبحان اللہ، سر داد نہ نہ داد، دست در دست یزید، سر دینا تھا۔ لیکن میں ادبی طور پہ ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، چونکہ یہاں مناسب تو نہیں لگتا۔ سر حسین کی روایات تو ملتی ہیں کہ نیزے پہ چڑھایا گیا، سر حسین نے گفتگو کی، زبان حسین سے قرآن جاری ہوا،
یہ ساری عملی تفسیریں ہیں۔ لیکن شاید یزیدیوں کے ہاتھ کٹنے کے بعد بھی دست حسین نہیں لگا اتمام حجت کے لیے۔ واہ واہ واہ، دست حسین کسی کے ہاتھ نہیں لگا کہ کل کو اتمام حجت کے لیے بھی دست حسین کو ہاتھ میں پکڑ کر کٹے ہوئے کوئی صحیح وہ بھی ہاتھ نہ آئے۔ ہاتھ، اللہ نے کہا یہ ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں گیا ہوا ہاتھ ہے، یہ یزید یا یزیدیوں کے ہاتھ میں نہیں جائے گا۔ تو یہ غیرت خداوندی کے خلاف ہے۔ تو آج تقاضا ہے اس بات کا کہ جتنے بھی مسالک، مکاتب، مذاہب اگر اپنی نجات چاہتے ہیں اور دین کو کسی ذات پر اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں، تمام جزیات کلیات کو، تو وہ ایک ہی ذات بچتی ہے، وہ حضرت امام علی مقام کی ذات ہے، اور ہمیں بہرحال پھر بھی مڑ کے وہاں آنا پڑے گا۔ غلام محمد قاصر سرکار یاد آئے، ہمارے دوست اہل سنت شاعر تھے، کہ حسین یزید آج بھی لکھتا ہے خط اندھیروں کو، حسین صبح کی خاطر فضا بناتا ہے، واہ، یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے۔ سچ، یہ وہ اچھا کیا ایک میں ہم ابتدائی مراحل میں جا رہے ہیں، حسن اس کو ختم کریں گے۔ دیکھیے سرکار، ایک آپ نے بہت خوبصورت ایک گوشہ اور دے دی حسن کا۔ پھر پہلے سوال پہ آتے ہیں کہ ان کی یاد منانی ضروری ہے۔ میرا خیال اس 2 دن کی گفتگو کے بعد اس سوال کا ان کو جواب جی، اور سننے والوں کو وہ مل گیا ہوگا۔ اچھا، ہم کیا کریں؟ ابھی انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ لوگ سیاحتی مقامات پہ جاتے ہیں، جاتے ہیں، کیا رسالت کی تبلیغ کے بعد سارے مسلمان ہوں؟ جسے حسین سے محبت ہوگی، جسے رسول سے محبت ہوگی، جو نسبت ہوگی، جس کو درد دل میں رکھتا ہوگا، گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، مثال اگر ہم لیتے ہیں کہ گھر میں کوئی بزرگ کا انتقال ہو جائے، تو کیا آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ سیاحتی مقامات پہ جائیں؟ اگر رسول موجود ہیں ان کے گھر میں، یہ ہمارے تہذیب کا حصہ ہے آپ کے پنجاب کے ماحول میں، وہاں 9 اور 10 کے محرم میں سادات کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے، وہ کھانا پہنچاتے ہیں۔ یہ لوگ بہتر طریقے بتائیں گے۔ اکثر پوچھتے ہیں ہم کیا کریں؟ چلیے، ایک طبقہ ہے جو سینہ کو بھی کر رہا ہے، غم منا رہا ہے، اچھا کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کم سے کم کچھ نہ کرے، حسین کو یاد تو کر لیں۔ زبردست۔ اگر نہیں آپ کر سکتے ہیں ان کو، وہ مشکل منزلیں نہیں کر سکتے، حسین کو یاد تو کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کے۔ حسین کو یاد کر کے 2 آنکھوں میں آنسو تو آ جائیں گے نا۔ یہ دو سوال الگ۔ ایک سوال یہ تھا کہ کیا حسین علیہ السلام کی یاد منانی چاہیے؟ اس کا جواب آگے چل کے فارم ہوتا ہے، ایک اتحاس ہوتا ہے، فارم ہوتا ہے۔ کوئی کسی کو اس بات پر شبہ نہیں ہے کہ ذکر حسین کیا جانا چاہیے۔ عالم اسلام میں نہیں، انسانیت میں بھی کسی کو اس بات پر، اب باقی کس طرح کیا جانا چاہیے، فارم اس کا کیا ہو، کوئی فرش عزا بچھاتا ہے، کوئی ماتم کرتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے، کوئی قرآن لوگوں کو جمع کرتا ہے، قرآن خوانی کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، ان کو بخشتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ان کو ہدیہ کرتا ہے، کوئی آدمی لیکچر کراتا ہے، کوئی آدمی تقریریں کراتا ہے، کوئی فرض کیجئے خیرات کرتا ہے ان کے نام پر۔ تو فارم جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، مختلف ہو سکتا ہے، مگر کوئی بھی آدمی، یعنی میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی بھی انسان کسی بھی مذہب کا ہو، کسی مسلک کا ہو، کسی ملک کا ہو، یعنی خیر سے کسی کو اختلاف نہیں ہے، ذکر سے کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اس کی شکلیں بدل سکتی ہیں، اس کا ذکر کا انداز بدل سکتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ، اور اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے، اور ان کا وعدہ ہے کہ خیر کو کوئی بھی آدمی، کوئی بھی سلطنت، کوئی بھی ظلم، کوئی بھی جبر روک نہیں سکتا۔ چنانچہ ابھی آپ دیکھیے، جب یہ پہلی دفعہ مجلس ہوئی اور شام میں 300 کچھ کا زمانہ تھا، 340-42 کا زمانہ تھا ہجری کا، تو کہا گیا کہ، سوال کیا گیا کہ 342 میں پہلی مجلس ہوئی، تو اتنے 61 ہجری سے اتنی دیر تک کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا آپ نے کرنے نہیں دی۔ ایسا نہیں تھا کہ بی بی زینب میں سرکار اگر مجھے دیکھیے، اجازت دیں گے میں آپ تھوڑی سے سی بہت ہی واضح اور صاف ایک بات کہوں، میں روایات سے
انحراف کرتا ہوں. یعنی کس نے کسی سے کیا کہا, کس نے کسی سے کیا کہا, یہ یعنی میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان سے تاریخ کے پیرائے میں اور دین کے پیرائے میں بات کریں. تو مثلا بہت سی ایسی باتیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خود باتیں, کس کو انکار ہے, امام زین العابدین کے وہ کتابوں میں موجود ہیں, اور اپنے پرائے سب کے, امام حسین علیہ السلام کے خود بات ہیں, ائمہ طاہرین رضوان اللہ علیہم علیہ الصلاۃ والتسلیم سب کے بیانات ہیں. امام محمد باقر کا بیان ہے, امام جعفر صادق کا بیان ہے. ان کے بعد کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں. ایک معروف قبلہ میں گزارش کروں, آپ ایک مستند بات کر رہے ہیں, جو مجلس کی کیفیت ہے نا, اس کی شکلیں, مثال کے طور پہ جس کے گھر میں واقعہ ہوا ہے تو کیا اس شام اس کے غم نہیں منایا گیا ہو؟ جی, اگلے دن اس کا غم نہیں منایا گیا ہو؟ جو روایتیں مستند, اگر روایت نہ بھی گئے تو چونکہ نص سے معصوم ہے. جناب سید سجاد کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بازار کوفہ میں, مدینہ کے بازار میں گزر رہے ہیں تو قصاب کی دکان دیکھی. اب یہ مشترکہ چیزیں کہ غم حسین کی شکلیں کیسے, نقل صاحب کا ایک پورا مضمون ہے کہ 6 ادوار ہیں غم حسین منانے کے. پہلے کیا ہوا کہ کیفیت ایسی ہے کہ وہ جو کربلا کا واحد چشمدید ہے وہ بازار سے گزر رہا ہے, قصاب کی دکان پہ دیکھا تو قصاب نے گوشت فن کو ذبح کر کے گوشت لٹکایا ہوا ہے. اب یہ اس کو آپ مجلس کہہ رہے ہیں یا جو مرضی کریں. انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم نے اس کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا؟ وہ قدموں میں گر گیا, فرزند رسول میں آپ کا نانا کو امتی ہوں, یہ ہو سکتا ہے کہ میں جانور کو ذبح کروں اور اسے پانی نہ پلاؤں؟ انہوں نے کربلا کا رخ کیا, پہلی مجلس ہو گئی. انہوں نے کہا کہ بار الہ وہ کیسے نانا, وہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا. بس یہ اظہار غم کی کیفیت ہے, شکلیں بدلتی رہی. یوں تو سرکار جس وقت امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں, پہلی مجلس رسول اللہ کی گود میں ہوئی. وہ تو انہوں نے بتایا. میرا شعر ہے, اپنا شعر پڑھنا ہمیں مناسب ختام بھی نہیں. قبلہ آپ سے ہی, آپ کے کلام سے ہی دلیل کرنا بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی, مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی سبحان تھی. اللہ. حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے وہیں بنیاد تہذیب ازا ازا رکھی گئی تھی. تو یہ جو بنیاد تہذیب ازا ہے وہ تو وہی ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شکلیں بدلتی آغوش رہی, میں ذکر تو بے شک لائے, ہے. اور آپ نے گریہ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے جناب ام سلمہ کی روایت پیش کی. یہ تو کوئی اس میں اس روایت میں اس حدیث میں کسی مسلک کا اختلاف کوئی نہیں. سرکار کے گریبان چاک ہے, جی ہاں, سر پہ بالوں میں حسن آپ اختتام کی طرف جا رہے ہیں, لیکن تھوڑی سی باتیں اگر وقت مل گیا ہے ہم کر لیں. ایک تو یہ دیکھیے گا کہ خود قبلہ بیٹھے, ان کے ایک شعر میں پوری تاریخ ہے, لیکن بعض شعر بڑے ایسے ہیں جنہوں نے پوری کربلا کی تاریخ کو, کربلا میں عصر کے سورج کے ساتھ ساتھ تاج یزید ڈوب رہا تھا فرات. ایک شاعر کا نام ابھی آ جائے گا کہ یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشورہ, رہے یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشورہ, رہے حسین کی تاش روشنی. کیا کہ یہ جو عالیہ رضا شام غریبہ میں پڑھتے ہیں نا, ان کا سلام پڑھا جاتا, سلام خاک نشینوں پہ سوگوارے کا. اس کے آخری شعر نے, یعنی یوں سمجھیے کہ ہر گزرنے والا آدمی خدا حافظ کرنے سے پہلے محرم کی جملہ پڑھے گا. کیا کہ سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا, غریب دیتے ہیں پرسہ تمہارے پیاروں کا, بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر کیا کہ جو چل بسے تو یہ سلام آخر. کیا کہ لیں. جی مجھے سے وہی یاد ہے جب آپ کربلا بھی جاتے ہیں تو زیارت امام حسین علیہ السلام سلام پڑھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ یا ابن رسول اللہ, ہماری یہ زیارت آخری زیارت نہ ہو, ہمیں ایک دفعہ پھر اجازت عطا فرمائیں کہ ہم آپ کے چہرے کی, ہم آپ کی زیارت کا رزق ہم دوبارہ حاصل کریں. اللہ آپ کے کلام سے کچھ اختتام اگر آپ کر دیں اس پروگرام کا, اس مجلس کا اختتام. کوئی سلام. شرف کے شہر میں ہر بامدر حسین کا ہے, شرف کے شہر میں ہر بامدر حسین کا ہے, زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر سبحان اللہ حسین کا ہے. فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ, فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ, جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے. فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ, جو سر بلند ہے
اب بھی وہ سر حسین کا ہے، زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخت، زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخت، اسے بلند کیا شجر ہرا بھرا جو ہے ہرا بھرا ہے جو اب بھی شجر سبحان اللہ حسین کا ہے۔ حضور شافع محشر علی علی کہیں کہ یہ شخص، حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہ گار بہت ہے مگر حسین کا ہے۔ مدینہ و نجف و کربلا میں رہتا مدینہ و نجف و کربلا میں رہتا ہے، ہے، دل ایک مدینہ و نجف و کربلا میں رہتا ہے، دل ایک وضع کی آپ دل ایک وضع کی آب و ہوا میں رہتا ہے۔ درود پہلے بھی پڑھتا ہوں اور بعد میں بھی، اسی لیے تو اثر بھی دعا میں رہتا ہے۔ ناظرین ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، وگرنہ یہ ذکر جو ہے وہ نہ ہمارا محتاج ہے، نہ وقت کا محتاج ہے، اور نہ آپ کا ہی محتاج ہے۔ اس ذکر کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے، ورفعنا لک ذکرک، اس میں آپ کی آل بھی شامل ہے۔ اور اسی پیغام کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ ذکر حسین، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر آل رسول اپنے دلوں میں یاد رکھیے، تازہ رکھیے، یہی عین حیات ہے اور یہی ہماری حتمی بقا کی ضمانت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہا حسین